السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب باخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین کرام، آج کا ویلاگ انتہائی اندوہناک خبر سے ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حریت رہنما یاسین ملک صاحب کو آج بھارت نے عمر قید کی سزا سنا دی۔ فیصلے کے مطابق یاسین ملک صاحب کو 2 بار عمر قید، 10 لاکھ روپے بھارتی جرمانہ اور 10 سال قید بامشقت سنائی گئی۔ سامعین محترم، ہر سزا کے پیچھے کوئی نہ کوئی جرم کار فرما ہوتا ہے، لیکن یاسین ملک صاحب کا جرم کیا تھا؟ یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے۔ یاسین ملک صاحب کا جرم یہ تھا کہ یاسین ملک صاحب کے وطن کشمیر پر انڈین فورسز نے، یا ڈائریکٹ وے میں آپ یہ کہہ لیں کہ بھارت نے غاصبانہ قبضہ کر رکھا تھا۔ ہر شہری کا، ہر اس وطن کے باسی کا یہ فرض ہوتا ہے کہ جب اس کے ملک پر غاصبانہ قبضہ کوئی کرے تو وہ اس قبضے کو چھڑانے کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ تو یاسین ملک صاحب کا صرف یہی جرم تھا کہ انہوں نے اپنے وطن کو بھارتی جارحانہ قسم کی اس قبضے سے چھڑانے کے لیے عملی طور پر جدوجہد کی اور انہوں نے جہاد کا راستہ اختیار کیا۔ یاسین ملک صاحب کی زندگی بڑی دکھ بھری ہے۔ انہیں اس سفر میں پے در پے کامیابیاں بھی ملی، اور ان کی اس جدوجہد کے سلسلے میں اور اس جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان کو ایسے موقع ملے کہ بھارت سے کشمیر آزاد کروایا جا سکتا تھا۔ یہ یاد رہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جو 1948 میں اقوام متحدہ میں قرارداد پیش ہوئی، اس کے مطابق مقبوضہ کشمیر یا ہول کشمیر کا فیصلہ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ یہ ایک تو ڈسپیوٹڈ ایریا قرار دیا گیا، اور مقبوضہ کشمیر میں انڈین قابض تھے، اور آزاد کشمیر پاکستان کے زیر انتظام تھا، اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان دونوں فریقین پر لازم ہے کہ وہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیں۔ تو اس ضمن میں پاکستان نے اپنا وعدہ پورا کیا اور کشمیریوں کو یہ حق دیا کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے الحاق پاکستان کا اعادہ کیا، اور اس طرح یہ جسٹیفیکیشن اقوام متحدہ کو دے دی۔ لیکن دوسری طرف مقبوضہ کشمیر میں ایسا نہیں ہو سکا۔ وہاں بھارتیوں نے ظلم و جبر اور بربریت کی انتہا کر دی، اور آج تک وہ اسی طرح جاری و ساری ہے۔ وہاں مختلف قسم کی تحریک آزادی کی تحریکیں چلیں، اور وقت کے ساتھ وہ آگے بڑھیں اور وقت کے ساتھ دم توڑتی چلی گئیں۔ یقیناً کسی بھی تحریک کی کامیابی کے لیے یا اس کے ناکامی کے لیے کچھ نہ کچھ ایسے ہرڈلز موجود ہوتے ہیں۔ یہاں مقبوضہ کشمیر میں جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں، اور جب وہ کامیابی کی طرف بڑھی تو کسی نہ کسی طریقے سے ان کو روک دیا گیا۔ ان میں صرف ایک تحریک کی بات کروں گا کہ جب
آزادی کشمیر اپنے جوبن پر تھی، حریت رہنما اپنا کام مقبوضہ کشمیر میں رہ کر بطریق احسن انجام دے رہے تھے، اور جہادی تنظیمیں یہ سارا کام کر رہی تھی۔ ایسے میں ان کی کامیابیاں اس قدر بڑھتی گئیں کہ انڈیا کو سخت خطرہ لاحق ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ یہ وہ وقت تھا جب پرویز مشرف صاحب پاکستان میں برسر اقتدار تھے۔ اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ اب آزادی کشمیر یقینی ہے، لیکن ستم ظریفی دیکھیے کہ پرویز مشرف صاحب جو آرمی کے جنرل بھی تھے، چیف ایگزیکٹو بھی تھے، صدر پاکستان بھی تھے، انہوں نے جہادی تنظیموں پر پابندی عائد کر دی۔ اس طرح جہاد کشمیر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا، اور اس دن سے آج تک اس شد و مد سے تحریک آزادی پنپ نہیں سکی۔ یاسین ملک صاحب کو قید و بند کی سزائیں دی گئیں، اور بالآخر آج 25 مئی 2022 کو یاسین ملک صاحب کو مذکورہ عمر قید سنا دی گئی۔ یہ ان کا جرم تھا کہ وہ اپنے وطن کے لیے لڑے، جو ان کا پیدائشی حق تھا، اور اس جرم کی پاداش میں انہیں عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ تو سامنے محترم، یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ ایسے میں ہمارا رول کیا ہے؟ ہم نے اس کے اوپر کیا احتجاج کیا، یا ہم نے اس وقت اس اقدام کے بعد کون سا ایسا اعلان کیا ہے کہ ہم اس فیصلے کو کہیں جا کر چیلنج کر سکیں؟ سامعین کرام، یہ فرض بنتا ہے تمام صاحب اختیارات کا کہ وہ اس فیصلے کو چیلنج کریں، عالمی عدالت انصاف میں جائیں، یا جو بھی متعلقہ فورم ہے وہاں پر احتجاج کریں، اور اس سزا کے خلاف ضرور اقدام اٹھائیں۔ یہ ایک اپیل ہے، ایک ریکویسٹ ہے کہ یاسین ملک صاحب کو انصاف مل سکے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کلبھوشن یادو، جو انڈین انٹیلیجنس کا ایک آفیسر تھا، اور وہ ایران سے ہوتا ہوا پاکستان پہنچا، یہاں ہماری انٹیلیجنس نے اسے گرفتار کیا، اس سے ثبوت حاصل کیے اور اسے سزا سنائی۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیا عالمی عدالت انصاف میں پہنچا، اور آج اس کیس کی حیت ہی بدل کر رکھ دی گئی ہے۔ یوں بالکل اسی طرح یاسین ملک صاحب کا کیس بھی چلنا چاہیے، اور یاسین ملک صاحب کو انصاف ملنا چاہیے۔ تو سامنے محترم، اس خبر کے بعد کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ہی میں اپنا ویلاگ ختم کرتا ہوں۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔